مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ میں میدان بدر کے اندر ایک بہت ہی مثالی حق کے لیے جنگ لڑی گئی، جس میں حق پرستوں کی جماعت کامیاب ہوئی۔ اس اسلام کی پہلی جنگ میں خود بنفس نفیس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے، جس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی جلوہ نور پہ کلپ آپ کو ملے گی۔ اور آج ہی کی تاریخ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اس جہت سے سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ پارسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند گوشے آپ سب سامعین کے نظر ہے، سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ زوجہ حضور رحمۃ للعالمین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و رفعت، فضائل و کمالات اور محاسن و خوبیاں بیان سے باہر ہیں۔ زبان و قلم میں یہ سکت نہیں کہ ان کی شان عظمت مقام رفعت کو بیان کر سکے۔ شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جس کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 سال بعد اظہار نبوت مطابق شوال المکرم 615 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ، خطاب حمیرہ اور ام عبداللہ کنیت ہے۔ والد محترم کی طرف سے قریش کے خاندان بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے، حضرت عائشہ بنت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عثمان ابی قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی، اور ماں صاحبہ کی طرف سے آپ کنانیہ مشہور تھیں۔ اس کی تشریح اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ بنت حضرت ام رومان بنت عمیر بن عامر بن وہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ، والدہ محترمہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا، اور یہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانِ طفولیت یعنی بچپن امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین ہوش مند تھیں، اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں آخری عمر تک یاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی قوی نہ تھی جتنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی مسلمان تھیں۔ آپ سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو انہیں مسلمان پایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ
کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روز ازل سے ہی کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا۔ حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوئی تھی، مگر جبیر نے اپنی ماں کے ایما پر یہ نسبت اس لیے فسخ کر دی، توڑ دی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم کی تحریک پر حضور اقدس سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد مبارک مکہ مکرمہ ماہ شوال المکرم میں ایک روایت کے مطابق ہجرت کے 1 سال پہلے، دوسری روایت کے مطابق ہجرت کے 3 سال پہلے 621 عیسوی میں انتہائی سادہ و سادگی سے ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پڑھایا اور 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے 3 سال بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو رافع، حضرت عبداللہ بن اریقط رضی اللہ عنہم کو اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت ام ایمن، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عبداللہ بن اریقط کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر، حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محلہ بنو حارث میں اپنے والد مکرم کے گھر اتری اور وہیں آپ نے قیام کیا۔ ماہ شوال المکرم 2 ہجری میں مطابق 624 عیسوی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے در دولت میں پہنچ کر شادی خانہ آبادی کی عظیم نعمت سے مالا مال ہوئی۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادگی 1 پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ محبوب رب المشرقین والمغربین تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ سے جو محبت تھی وہ ناقابل بیان ہے، بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو انہوں نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ انہوں نے عرض کی مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا درجہ فقہ و حدیث، علم و فضل میں بہت ہی بلند ترین اور ممتاز ہے۔ خود آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دین کا آدھا علم اس حمیرہ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ اور حضرت امام ظاہری کے یہ پیارے الفاظ آپ کے علم و ہنر میں مہارت تامہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مقابلے میں تمام امہات المومنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کو رکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے علم کا پلہ بھاری ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ اکابر صحابہ صحابیہ آپ کے علم و فضل کے معترف تھے، مسائل میں آپ سے استفسار کیا کرتے تھے، آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 174 حدیثوں پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کا 1/4 آپ سے منقول ہے۔ تفسیر، حدیث، اسرار شریعت، خطاب، ادب اور انصاب میں آپ کو بہت کمال حاصل تھا۔ اوصاف و کمالات، علم و فضل، فہم و فراست، تبلیغ دین، زہد و تقوی اور حب رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لحاظ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کافی فوقیت حاصل تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ 10 خوبیوں سے مجھے دیگر ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل ہے۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دی تھی، اور آپ 3 راتیں مجھے خواب میں دیکھتے رہے۔ نمبر 5، میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی ہوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ اعجاز خداوندی ہے کہ جو میرے سوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوج محترمہ کو حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 8، وفات اقدس کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نمبر 9، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وصال فرمایا۔ نمبر 10، آقائے کائنات علیہ تحیت و ثنا کی قبر انور خاص میرے گھر یعنی میرے حجرے میں بنی۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ 10 خوبیاں ایسی ہیں جو اور ازواج مطہرات کے حصے میں نہیں آئی۔ عبادت و ریاضت کے معاملے میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ بکثرت فرائض کے علاوہ نوافل پڑھتی اور اکثر روزے دار رہتی، ہر سال حج کیا کرتی تھی۔ آپ کی بھتیجی حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بیان ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناغہ تہجد کی نماز پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ بھی رکھا کرتی تھیں۔ خوف خداوندی اور خشیت ربانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار دوزخ کی یاد آ گئی تو رونا شروع کر دیا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا، مجھے دوزخ کا خیال آ گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ شاعری بھی ایک فن ہے، شاعری میں بھی کمال درجے کا ملکہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل تھا۔ فی البدیہہ شاعری کیا کرتی تھی۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ 57 یا 58 ہجری میں 13 جولائی 678 عیسوی 66 سال کی عمر میں آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں آپ کو جنت البقیع کی قبرستان میں
دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی قبروں کے پہلو میں تدفین ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ حسن علم و ادب، فضل و کمال، ریاضت و روحانیت، پیکر شرم و حیا، مجسم عفت و عصمت، سیرت و خصلت، ذہانت و فطانت، علم و ہنر کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کا مجموعہ کمالات تھیں۔ آپ کی ذات مبارکہ خواتین کے لیے حسن صورت اور حسن سیرت کا ایک قابل تقلید نمونہ ہے، جن کی زندگی کے آئینے میں دنیا اور دین دونوں سنوارے جا سکتے ہیں۔ حضرت ام المومنین کی سیرت مبارکہ سے ہماری ماں بہنوں کو اپنی زندگی سنوارنی چاہیے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خراج عقیدت پیش کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا قرب حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماں کی سیرت پاک کے چند اہم گوشے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کو بار بار سنا بھی جائے، شیئر بھی کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ہماری قوم کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں اس کو سن کر کے اپنے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلائیں، تقویٰ طہارت کے میدان میں آئیں، عبادت و ریاضت کا ایک ماحول بنے، روزہ رکھنے کا، زندگی کے اندر اچھائیاں اپنانے کا مزاج حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔